مولا علی علی امام منستو منم غلام علی ہزار جان گرامی فدائے نام علی. اب مولا علی چار یاروں میں ایک یار نبی کا علی سیدوں کا باپ سادات کرام کا دادا مقدس دادا مولا علی. ارے حیدری کیا دعویٰ ہے حضرت علی کے تعلق سے؟ حضور کا کیا ارشاد ہے؟ انا دار الحکمہ، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں حکمت کا دروازہ، میں حکمت کا گھر. حضور فرماتے ہیں میں حکمت کا گھر. حکمت ہے تو مجھ میں ہے، جو مجھے میرے دروازے پر نہیں آیا، جو میرا نہیں ہوا اسے حکمت کہاں ملی؟ اور انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس کے دروازہ ہے. اس حدیث میں تو کوئی کلام نہیں. اب ایک حدیث ہے، اور ایک حدیث ہے انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس کے دروازہ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو باب مدینہ علم، باب دار الحکمت علی کی شان کا علی، کس شان کا علی دعویٰ کرتا ہے لم اعبد ربا لم ارہ، میں نے اس خدا کو پوجا ہی نہیں جسے میں نے دیکھ نہیں دیا. میں نے اس خدا کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہیں. اب میں نے عالم خیال میں پوچھا مولا دنیا میں تو خدا کو دیکھنا، یہ تو صرف مصطفیٰ کا حصہ ہے. مولائے کائنات، مولائے متقیان، یا علی تم مشکل کشا ہو، میری مشکل بھی آسان کرو. عقیدہ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا ممکن ضرور ہے لیکن واقع نہیں. واقع ہے صرف مصطفیٰ کے ان کے حق میں، حضور کے لیے. دنیا میں خدا کو دیکھنا میرے لیے بھی ممکن، آپ کے لیے بھی ممکن. نہیں آمین نہیں، آمین مت کہیے. لیکن آمین میری تقریر، میری یہ گفتگو جب ختم ہو جائے، پوائنٹ ختم ہو جائے تب کریے آمین اگر کہہ سکتے، ابھی نہیں، کیونکہ یہاں تو عدم وقوع کی گفتگو ہو رہی ہے. جواز امکان عدم وقوع. تو کیا کر رہا تھا؟ عقیدہ کیا ہے ہم اہل سنت و جماعت کا؟ دنیا میں خدا کو دیکھے کوئی انسان اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، یہ ممکن ضرور ہے. اگر ممکن نہ ہوتا خدا کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا دنیا میں کسی انسان کے حق میں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا کا جو پہاڑ ہے کوہ طور، وہاں چڑھ کے اپنی دنیاوی زندگی میں کیوں کہا ہوتا رب ارنی انظر الیک؟ اور رب نے اسے سن کر جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے رب مجھے جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اگر ناممکن ہوتا دنیا کی زندگی میں سر کی آنکھوں سے خدا کا دیدار کرنا کسی عبد کے لیے، کسی انسان کے لیے، تو حضرت موسیٰ ایسا
محال ایسے محال کا سوال نہ کرتے، ان کے محالات کی دعا کرنی حرام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے دعا کی رب ارنی انظر الیک، اے رب مجھے جلوہ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، برابر دیکھ رہا ہوں، سر کی آنکھوں سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں، بصیرت کے ذریعے سے تو میں تجھے دیکھ ہی رہا ہوں مولا، بصارت سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جواب کیا ملا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربی ارینی، اے رب مجھے نظر آ جا، میری آنکھوں کو نظر آ جا، میں اپنی آنکھوں سے تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، سر کی آنکھوں سے اسی دنیا میں اسی دنیاوی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، اے موسیٰ، اے میرے کلیم، اے میرے مقبول پیغمبر، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، یہ نہیں کہا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، لن تستطیع ان ترانی، لن تستطیع ان ترانی، یہ نہیں کہا تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، یہ لفظ نہیں، یہ الفاظ نہیں ہے، لن ترانی تو ہرگز مجھے نہیں دیکھے گا، یعنی یہ چیز واقع نہیں ہوگی تیرے حق میں، ممکن تو ہے۔ لن تستطيع ان ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ لفظ نہیں ہے، لن ترانی تو ہرگز مجھے نہیں دیکھے گا، واقعہ یعنی دیکھ تو سکتا ہے لیکن نہیں دیکھے گا، کیوں؟ یہ شرف ہم دنیا میں صرف مصطفیٰ کے حق میں لکھ چکے ہیں، اس میں اور تجھ میں فرق رہنا ہے، حبیب اور کریم میں کچھ تو فرق ہوگا، اس لیے موسیٰ تم مجھے دیکھ سکتے ہو لیکن میں تمہیں اپنا جلوہ دکھا نہیں سکتا، میں دکھانا نہیں چاہتا، تاکہ فرق رہ جائے مصطفیٰ میں اور کلیم اللہ موسیٰ میں۔ یہ باتیں میں نے پہلے کسی تقریر میں نہیں کی ہیں، جہاں تک مجھے یاد ہے، اگر یاد ہے تو صحیح ہے، ہو سکتا ہے ہمارے حسیب صاحب سے پوچھ لیں۔ تو عرض کر رہا تھا، تو اگر دنیا میں خدا کو دیکھنا، رؤیت کرنا خدا کی سر کی آنکھوں سے کسی انسان کے لیے ناممکن ہوتا، محال ہوتا، مستحیل ہوتا، تو پیغمبر اولو العزم دعا نہ کرتا رب ارنی انظر الیک، آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن دعا پیغمبر کی رد بھی نہیں ہوتی، دعا پیغمبر کی رد نہیں ہوتی، دعا پیغمبر کی۔ تو بندگان خدا وہ دعا دیکھنا چاہتے تھے، کب کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ قیامت سے پہلے دیکھنا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھنا چاہتے تھے، تو عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی وہ محالات کی دعا نہیں کی، ممکن کی دعا کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا جلوہ دعا تو کی، ربی ارینی انظر الیک، رب مجھے جلوہ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب وہ وقت آ گیا جب دعا کی تھی، اس وقت وہ وقت نہیں تھا، دعا تو قبول ہو گئی، دعا کی قبولیت کا ظہور کب ہوا؟ شب معراج، شب معراج، مر
مررت بقبر موسیٰ مررت بقبر، مسلم شریف کی حدیث ہے، مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم يصلي في قبره، حضور فرماتے ہیں میں قبر موسیٰ پر سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ پہلے موسیٰ کو دیکھیں، سبحان اللہ، طالب دیدار کا مقام دیکھیں، طالب دیدار کا مقام دیکھیں، سبحان اللہ، جلووں کو دیکھنے والا جلوے اس کے پاس جاتے ہیں۔ موسیٰ تو اپنی قبری میں ہے، حضور انور موسیٰ کو جلوہ حق دکھانے والے ان کی قبر پر سے گزرتے ہیں۔ مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم يصلي في قبر، میں نے موسیٰ پر کی قبر سے گزر کیا، موسیٰ کی قبر پر سے گزرا میں، اور میں نے دیکھا کہ اپنی قبر میں موسیٰ نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے ہو کر۔ اب پھر پوچھتا ہے، یہ حدیث سن کو بھی پوچھتا ہے، آپ بولنا جزاک اللہ خیر، اتنے آیتاں سنتا ہے، حدیثاں سنتا ہے، مولوی صاحبان سے سنتا ہے، پیران طریقت سے سنتا ہے، یہ پھر بھی پوچھتا ہے حضور کو علم غیب تھا کیا؟ ارے تجھے کیا پڑی ہے رے بھائی، کتنے مولوی سے سن لیا تھا، پھر بھی پوچھتا ہے میرے سے آگو، اچھا یہ بولو تو زندگی بھر نہیں مانے گا، ماننے والا پوچھتا نہیں، ماننے والا پوچھتا نہیں، کسی سے سن کے مان لیتا ہے، یعنی وہ سننا ہی چاہتا ہے پہلے ہی سے، حضور کو علم غیب تھا، سنتے ہی مان لیا بس، وہ پوچھتا، ماننے والا پوچھتا نہیں۔ میں نے کبھی میرے والد گرامی، میرے استاد شریعت، میرے پیر طریقت سے پوچھا نہیں حضور کو علم غیب تھا کیا، انہوں نے پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آنے دی، پہلے ہی سمجھا، اب وہ آنکھیں کھلی حضور کے علم غیبی کی بات ہو رہی ہے، سمجھ آئی حضور کے علم غیب کی بات ہو رہی ہے، کتابیں پڑھی، الدولۃ المکیہ پڑھی، فلاں کتاب پڑھی، فلاں کتاب، بڑے بڑے عازم اسلام نے، بڑے بڑے علماء کرام نے، بڑے بڑے مجددین دین و ملت نے ثابت کیا، پھر اس کا حضور کو علم غیب تھا کیا، یہ کون ہے رہی ہے؟ سقراط کا دادا ہے، دادا ہی بولا نا، تو کیا عرض کر رہا تھا، بھول گیا آپ حضرات جی؟ موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے حضور انور، اور معلوم یہ ہوا اللہ کا دیدار کرنے جا رہے ہیں حضور، اللہ کے محبوبوں کی قبروں سے ہو کے جا رہے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ تو دیدار خدا کرنے والے اللہ والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ قبر کی زیارت کرنا کیا، معراج میں خابہ قوسین میں بعد گئے، پہلے قبر کی زیارت کرے، ہمارا قبر موسیٰ، اللہ کی عبادت بات کرے نا، بیت المقدس میں جا کے امامت بات کی، پہلے مررت بقبر موسیٰ، پہلے زیارت کرے نا۔ معراج کا سفر کیسا، وہ کیسا سفر، خدا کہیں مصطفیٰ کہیں، ایسا سفر نہیں، جہاں نبی وہی مصطفیٰ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو۔ تو سفر معراج میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے موافق مصطفیٰ کے ساتھ ہے، اپنی شان کے موافق، اپنی شان کے موافق، یہ ذہن میں چن رکھے، سبحان اللہ۔ تو اللہ کو ساتھ رکھ کر موسیٰ کی خبر پہ جاتے ہیں، یہ بتانے کے لیے اللہ کو ساتھ رکھ بھی تو غوث اعظم کو نہ بھولنا، خواجہ اعظم کو نہ بھولنا، خبروں والوں سے غافل نہ ہونا، توکل مستان سے غافل نہ ہونا، سید موسیٰ شاہ قادری مدراسی سے غافل نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے ساتھ ہے تو، تیرے ساتھ ہے خدا، اس کے باوجود خبر والے جو اللہ والے ہیں ان کی محبت سے دل خالی نہ ہو۔ خدا کو بھی یاد رکھ،
اولیاء کو بھی یاد رکھ، مصطفیٰ کو بھی یاد رکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نماز میں خالی اللہ کا خیال آنا، دوسرے کا خیال نہیں آنا، نماز میں دوسرے کا خیال نہ آئے بغیر نماز پڑھ کے تو بتانا یار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ خیر اللہ کا خیال آئے بغیر تو ذرا نماز تو پڑھ لے۔ کیا بات ہے، نماز میں نماز کا تو خیال رہے گا، اور نماز اللہ و غیر اللہ۔ اب ایک آدمی جاہل ہے، اب ایک یہ باتیں آپ نے علماء کرام سے سنی ہوں گی، پھر بات آ گئی، اب ایک آدمی جاہل ہے، اسے معلوم نہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ وہ معنی نہیں جانتا، he don't know the meaning۔ جاہل آدمی ہے، illiterate پڑھتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، یہ پڑھتا ہے جاہل۔ ایک مولانا ہے، مولوی صاحب ہیں، فارغ التحصیل ہیں، وہ جب پڑھیں گے تو ترجمہ ذہن میں آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تبت یدا ابی لہب وتب، تو ابو لہب کون ہے یاد آئے گا نا۔ یہ گستاخ رسول ابو لہب، اس کی یاد آ جائے۔ اللہ کو معلوم تھا نا، اگر میں اپنے کلام میں ایک گستاخ رسول کا نام رکھ دوں تو پڑھنے والا اگر عالم ہے تو اس کی یاد اس کے ذہن میں آئے گی، بلکہ عالم نہیں بھی ہے تو ابو لہب کا نام تو سب نے سنا ہے، عالم نے بھی سنا ہے، جاہل نے بھی سنا ہے، ابو لہب کا نام سنتے اس کی طرف ذہن جائے گا نا۔ تو اللہ نے اپنے کلام میں ابو لہب کا نام کیوں رکھا؟ تو صرف میرا خیال آنا چاہیے، یہ گستاخ رسول کا خیال کیسے آئے؟ نماز میں آنا اچھا نہیں، یہ اللہ نے نہیں سوچا، یہ سوچ رہا ہے، اسے ہمارے دین کی فکر ہے، ایمان کی، آخرت کی۔ ابو لہب کا خیال آیا تو نماز خراب نہیں ہوتی، کتابوں میں نہیں لکھا تو یہ لکھا کہ ہائے ہائے واٹ از دس، حضور کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جاتا۔ معاذ اللہ، میں الفاظ دہرا نہیں سکتا۔ معلوم یہ ہوا ابو لہب سے محبت، ابو لہب سے نفرت نہیں ہے، کیا بات، ذکر ابو لہب سے نفرت نہیں ہے، ذکر نبی سے نفرت۔ تو نماز کے باہر تو نہیں کرے گا یہ، اس لیے نماز میں رکھ دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ نماز میں ذکر مصطفیٰ ہے، پوری نماز ذکر مصطفیٰ ہے۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ کیا عرض کر رہا تھا؟ ابو لہب کا نام، اب ابو لہب کو یاد کرے بغیر نماز پڑھو، وہ سورج چھوڑ دیا، وہ سورہ چھوڑ دیا، اب لے لیا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد۔ اب اس میں قوم عاد جو عذاب میں گرفتار ہوئی، خدا کی نافرمان، خدا کی قوم، خدا کی نافرمان قوم، قوم عاد، اس کا تذکرہ۔ ابھی قوم عاد جیسی نافرمان خدا قوم، اس کا ذکر آئے، اس کی یاد آئے گی نماز میں، نماز فاسد نہیں۔ دیکھا آپ نے، ان الشیطان یعیدکم الفقر، ان الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان
تمہیں فقیری کا ڈر دلاتا ہے، وعدہ کرتا ہے، شیطان کا نام، تو یہ سب نام آ جائیں، یاد آ جائے تو نماز پر فاسد نہیں، غوث اعظم کی یاد آ جائے تو نماز کو کمال ملے گا، مصطفیٰ کی یاد آ جائے تو تمہاری نماز غوث اعظم کی نماز کی آئینہ دار بن جائے گا۔ تو خیر بندگان خدا، کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، کہا لن ترانی۔ اب یہ وہاں جلوہ نہیں دے، تقریر ختم کر رہا ہوں، سب لوگ ادھر اور ادھر دیکھ رہے ہیں۔ یہ میرے والد گرامی علیہ الرحمہ یہ شعر گنگنایا کرتے تھے کہ سب لوگ ادھر اور ادھر دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ عرض کر رہا تھا، بھول گئے آپ حضرات، موسیٰ علیہ السلام جلوہ دیکھنا چاہتے تھے، اللہ نے انتظام کیا۔ کیسے کیا؟ دنیا میں جلوہ خدا کا دیکھنا، اس کا طریقہ جو ہے اس طریقے کو ذریعہ بنایا۔ بات سمجھ میں آئی؟ موسیٰ کو حبیب کبریا کے پاس نہیں بھیجا، حبیب کبریا کو موسیٰ کے پاس بھیجا۔ یہ ہوتا ہے طالب جلوہ کا مقام، طالب دیدار کا مقام۔ اب حضور خبر موسیٰ پر سے گزرے، خدا کو دیکھنا جو چاہتا ہے مصطفیٰ اسے دیکھتے ہیں، پھر وہ خدا کو دیکھتا ہے آئینہ مصطفیٰ میں۔ مررت بقبر موسیٰ فإذا هو قائم يصلي في قبره۔ اب بیت المقدس میں پہنچے، بیت المقدس میں حضور پہنچے تو حضور کے پہنچنے سے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، حضور کے پہنچنے سے پہلے بیت المقدس میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے۔ کیوں پہنچ گئے؟ ان کے آنے کے بعد میں جاؤں، یہ ادب نہیں، ادب یہ ہے مقام مصطفیٰ کا کہ میں پہلے پہنچوں، مقتدی امام سے پہلے پہنچے۔ موسیٰ مقتدی ہیں، میرے نبی امام ہیں، ہے نا؟ تو جناب حضور موسیٰ علیہ السلام وہاں جب حضور گئے تو دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں، جی نماز پڑھ چکے ہیں، پھر بھی حضور کے پیچھے پڑھنے کا لطف لینے کے لیے، وہ مزہ لوٹنے کے لیے یہاں بھی آ گئے۔ معلوم ہوا جس نے مصطفیٰ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی وہ مزہ جانتا نہیں اس نماز کا جو مصطفیٰ کے پیچھے ادا کی جاتی ہے۔ وہاں پہنچ گئے۔ اب ادھر سے شاید آواز آئی ہوگی، موسیٰ اب دیکھو، جتنا چاہتے ہو دیکھو، جتنا چاہتے ہو دیکھو، ہمارے جلوے دکھانے کے لیے آ گیا ہمارا آئینہ۔ تو اب وہ آ گیا موسیٰ کے سامنے بیت المقدس میں، مسجد اقصیٰ کی چار دیواری میں وہ آ گیا جس کا یہ دعویٰ ہے مر رعانی فقد رأى الحق، مر رعانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ اگرچہ کہ اس نے دعا بھی نہ کی ہو خدا سے کہ اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو موقع ہاتھ آیا، آئینہ رخ مصطفیٰ میں جلوے خدا کے دیکھنے لگے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو دعا تھی پیغمبر کی، رد نہیں ہوتی، دعا تھی پیغمبر کی۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو بات کیا کر رہا تھا؟ بات یہ کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جلوہ دیکھا۔ کب؟ خدا کا جلوہ کب دیکھا؟ اسی دنیا میں، اسی دنیا میں دیکھا۔ کب دیکھا؟ حضور جب سامنے آ گئے تو یہ بتا دیا اس دنیا میں کوئی خدا کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے تو رخ مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتا، اور رخ مصطفیٰ کا وسیلہ آ جائے درمیان میں تو دیکھ سکتا ہے۔
اب اسی اعتبار سے مولا علی فرماتے ہیں لا معبود رب لا مہارا، میں نے اس خدا کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہیں، دنیا میں رہ کر دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا مولا کیسے دیکھا؟ آپ محمد الرسول اللہ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیسے دیکھا؟ جبکہ موسیٰ نے نہیں دیکھا، تو جواب ملا موسیٰ نے اس وقت نہیں دیکھا جبکہ کوہ طور پر انہوں نے دعا کی، اور موسیٰ نے اس وقت دیکھا جبکہ بیت المقدس کی مسجد اقصی میں مصطفیٰ نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو بندگان خدا، مولا علی نے خدا کو دیکھا، خدا کو دیکھ کر عبادت کی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اس خدا کی عبادت ہی نہیں کی جسے میں نے دیکھا نہیں۔ بات سمجھ میں؟ تو مطلب کیا؟ پہلے خدا کو دیکھا بعد عبادت کی، رویت پہلے عبادت بعد۔ تو کیسے ہوئی؟ حضور کو دیکھا، اور حضور کو دیکھنا خدا کو دیکھنا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ، حضور مولا علی کرم اللہ وجہہ، آئے ہائے، وعلم آدم اسماء کلہا۔ ختم کر رہا ہوں بات، پریشان نہ ہوں۔ بعض لوگ بولے پولیس آ جائے گی۔ وعلم آدم الاسماء کلہا، دو تین باتیں جو اب تک نہیں کہیں، وہ کہہ کے اسماء، حضرت آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم دیا، اسماء کا علم عطا فرمایا، یہ ابتدا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا فرمایا؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انسان کو سب کچھ سکھا دیا، تو جو شہادت کا علم ہے وہ بھی سکھا دیا، جو غیب کا علم ہے دونوں علوم بتا دیے، دونوں علوم سکھا دیا، ورنہ معلم یا علم کا لفظ نہیں آتا، یہ الفاظ نہیں آتے۔ جو بھی الانسان کو، وہ کون انسان؟ وہ بات بولوں گا، جو بھی الانسان کو معلوم نہیں تھا اللہ نے سکھا دیا، اللہ نے سکھا دیا۔ اب وہ الانسان کون؟ کوئی ایک انسان، کوئی ایک انسان۔ اب تو ہی بتا کہ سب سے افضل انسان کون؟ تو اگر حضور کو وہ الانسان نہیں مانتا تو اب جس انسان کے لیے بھی معلم یا علم کا علم تو مانتا ہے وہ حضور سے رتبے میں کم ہوگا، تو کم رتبہ جو ہے اسے مانتا ہے کہ اللہ نے اسے علم غیب بھی دے دیا، علم شہادت بھی دے دیا، جو سب سے اعلیٰ انسان ہے بعد از خدا، جو بزرگ ہے، اس کے لیے نہیں مانتا تو تو بے وقوف ہے۔ ادنا کے لیے جو کمال مان رہا ہے، اعلیٰ سے اس کی نفی کر رہا ہے، تجھ سے تو عالم ہے۔ کیا بات ہے، تو مٹال ہے۔ اپنے حبیب الانسان، اپنے حبیب کو الانسان بنایا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حبیب کو علم غیب نہیں، حبیب کو فلاں فلاں علم نہیں، اور اس انسان کو کہا کہ نہیں، انسان ہونے میں انسان وہ بھی ہے جسے تو بول رہا ہے، ہر علم ہے، اور انسان میرا حبیب بھی ہے۔ اور حضور کیسے انسان ہیں؟ انسان ضرور ہیں لیکن سب انسانوں میں افضل ہیں، اسی لیے بے مثل انسان ہیں۔ ہم حضور کو انسان ضرور مانتے ہیں لیکن بے مثل انسان مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ،
اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں، ان کے جیسا کوئی انسان نہیں، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو بندگان خدا عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سب کچھ سکھا دیا، سب کچھ سکھا دیا۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو جی آسما، تو پہلے نام سنتے ہیں آپ، رضا الحق عامری کا نام سنتے ہیں، اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام انہوں نے کیا، یہ کام، بعد کام معلوم ہوتا ہے، پھر یہ سب کام کیا انہوں نے۔ اچھا ان کی صفات کیا ہیں، صفات معلوم ہوتے ہیں، پہلے اسماء بعد افعال، اس کے بعد اس سے اونچی صفات، سبحان اللہ، رتبہ اس سے اونچا ذات کا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ سبحان اللہ۔ تو چاروں کا علم، اسماء کا جس علم کی ابتدا آدم سے ہوئی، جس تعلیم کی ابتدا آدم سے ہوئی، خاتم النبیین پر اس کی انتہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابتدا حضرت آدم سے ہوئی، صرف اللہ کے ناموں کا اور مخلوق کے ناموں کا علم دیا۔ سبحان اللہ، جی اللہ کے ناموں کا اور مخلوق کے ناموں کا علم حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، ناموں کا علم سکھایا، اور حضور کو اللہ کے افعال کا بھی علم سکھایا، مخلوق کے افعال کا بھی علم سکھایا کہ کون سی مخلوق کیا کرتی ہے، کیا کرے گی، اللہ کیا کرتا ہے، اللہ کے فعل کی حقیقت کیا ہے، ماہیت کیا ہے۔ سبحان اللہ، سکھا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے صفات کیا ہیں، ان کا ظہور کیا ہے، یہ بتا دیا، صفات کا بھی علم۔ اس کے بعد اللہ کی ذات کیا ہے، یہ بھی بتا دیا۔ اب کہا ما علم الانسان، اس انسان خاص، اس انسان کامل بالذات، حضرت آدم بھی انسان کامل، حضرت نوح بھی انسان کامل، حضرت شیس بھی انسان کامل، تمامی انبیاء، تمامی مرسلین، تمامی اولو العزم، تمامی صحابہ، تمامی تابعین، انسان کامل، اولیاء انسان کامل، لیکن انسان کامل بالذات کوئی نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں، ایک ہی انسان کامل بالذات، وہ کون؟ آقا نامدار احمد مختار محمد عربی فدا امی وابی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم الانسان، اس انسان کامل بالذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزوں کا علم دے دیا، اسماء کا بھی، افعال کا بھی، صفات کا بھی، ذات کا بھی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو علم دے دیا جو کچھ بھی، کیوں دے دیا؟ حضور کو سب کچھ علم دے دیا، کیوں؟ ذات کا علم نہ دیتا تو ذات کے جلوے کیسے دیتے؟ ذات کا بطون کیا ہے، ذات جب ظاہر ہوتی ہے تو کیا عالم ہوتا ہے، علم دے دیا۔ صفات جب پوشیدہ رہتے ہیں تو کیا بات ہوتی ہے، جب ظاہر ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، افعال اللہ کے جب وجود میں آتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، اللہ کے افعال کی کیا بات ہے، اللہ کے آثار کی کیا بات ہے، حقیقتیں کیا ہیں، ماہیتیں کیا ہیں، زمین کی ماہیت کیا ہے، آسمان کی حقیقت کیا ہے، شمس کی حقیقت کیا ہے، قمر کی ماہیت کیا ہے، سب کچھ علم دے دیا۔ میں نے پوچھا مولا سب کچھ علم کیوں دے دیا؟
کہ جو مخلوق کو دیکھنا چاہے اسے مخلوق کو دکھا دیں, مخلوق کے بارے میں کچھ جاننا چاہے حضور اسے مخلوق کے بارے میں علم دے دیں, جو فلسفہ جاننا چاہتا ہے اسے فلسفہ کیا ہے بتا دیں, جو منطق سیکھنا چاہتا ہے اسے منطق کیا ہے بتا دیں, جو عربی جاننا چاہتا ہے اسے عربی دے دیں, جو فارسی جاننا چاہتا ہے اسے فارسی دے دیں, جو علم حدیث میں ماہر ہونا چاہتا ہے اسے علم حدیث دے دیں. ہر طرح کا علم حضور کو دے دیا. کیوں کہ تم خاصم ہو, بانٹنے لگو. تو اب یہ کہا کہ مصطفیٰ اگر چاہو تو میرا بھی علم دے دو, شریعت کا علم دے دو, طریقت کا علم دے دو, حقیقت کا علم دے دو, یہ بتا دو کہ میرا جلوہ کسے کہتے ہیں, اور جسے تم دکھانا چاہو تو جلوہ دکھا دو. اب جسے انہوں نے جلوہ دکھانا چاہا اس صدیق کے کان میں بات کہہ دی کہ خدا کا جلوہ کیا ہوتا ہے. اب وہ جب سیکھ لیا صدیق نے کہا ما رأيت شيئا الا ورأيت الله قبله. صدیق اکبر سیکھ لیا, معلوم یعلم میں سے علم لے لیا, حضور سے لے کے کہنے لگے ما رأيت شيئا الا ورأيت الله قبله. میں نے کسی چیز کو دیکھا نہیں مگر خدا کو اس سے پہلے دیکھا. کیا بات ہے, دیکھا حضور نے خدا کو دیکھنا کتنا آسان کر دیا. موسیٰ علیہ السلام آری نہیں کہیں کہ بتائیں کہ خدا کا دیدار کتنا مشکل ہے. آری نہیں کہیں, لن ترانی سنیں. اور یہ موسیٰ اور خدا کے درمیان کی گفتگو کہیں اور ہوتی, صرف طور پر ہوتی تو مجھے کیا معلوم ہوتا. اس لیے قرآن مکرم میں, قرآن مقدس میں, قرآن مقدس کا حصہ بنا دیا اسے کہ موسیٰ نے سوال کیا, آرینی کا جواب سنا, لن ترانی. یہ بتا دیا کہ خدا کا دیدار بڑی بڑی قیمتی چیز ہے. میں جیسا پیغمبر بھی سوال کرتا ہے, مجھ جیسا پیغمبر بھی سوال کرتا ہے تو جواب ملتا ہے لن ترانی. اور حضور نے آ کے ایسا عام کیا اس علم کو کہ غلام مصطفیٰ کہہ رہا ہے ما رأيت شيئا الا ورأيت الله قبله. میں نے کسی چیز کو دیکھا نہیں لیکن خدا کو اس سے پہلے دیکھا. تو اب آپ فیصلہ کریں کہ موسیٰ علیہ السلام, حضرت صدیق اکبر نے کتنی چیزوں کو دیکھا ہوگا اپنی زندگی میں. 63 سالہ زندگی آپ کی. اللہ, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں, ما رأیت شیئا, میں نے ہر چیز سے پہلے خدا کو دیکھا, بعد میں چیز کو دیکھا. آپ سمجھ. اب فاروق اعظم کا آج نام ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ کیا کہتے ہیں, یہ ان کا مشاہدہ صدیق اکبر کے مشاہدے سے بڑھ نہیں سکتا. یہ دوسرے نمبر پر ہیں, خلیفہ دوم. سبحان اللہ, افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر, سب سے افضل, تمام انسانوں میں سب سے افضل. بس ان سے افضل ہیں تو پیغمبروں کی, پیغمبر علیہ السلام ہیں, تمام پیغمبران. تو اب افضل البشر بعد الانبیاء کیسے ہو گئے صدیق اکبر؟ اس لیے کہ مخلوق کو دیکھنے سے پہلے خدا کو دیکھتے ہیں. اب ان کے بعد کا درجہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا, ان کا کیا دعویٰ ہے, لم اعبد ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ بعدہ. میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر اللہ کو اس کے بعد دیکھا. اللہ کو اس کے بعد دیکھا. تو پہلے چیز کو دیکھنا, بعد خدا کو دیکھنا, یہ فاروق اعظم کا کام ہے. کتنا بڑا فرق ہو گیا مشاہدے میں. پہلے کوئی خدا کو دیکھتا ہے, بعد
شے کو دیکھتا ہے. یہ مصطفیٰ کا جانشین ہے, پہلا جانشین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا قرب مصطفیٰ سے زیادہ ہے. پہلے خدا کو دیکھتا ہے, بعد مخلوق کو دیکھتا ہے. یہ اعلیٰ ہے اس سے جو پہلے مخلوق کو دیکھتا ہے, بعد خدا کو دیکھتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عليه وآله وأصحابه وسلم. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصلحاء أجمعين, خصوصا إلى روح حضرة الغوث الأعظم رضي الله تعالى عنه. ثم إلى روح خواجة معين الدين الأجميري رضي الله تعالى عنه. ثم إلى أرواح جميع مشايخ السلاسل قدس الله أسرارهم. ثم إلى أرواح جميع علماء هذه الأمة نور الله مراقدهم وبرد مضاجعهم. ثم إلى روح حضرة النور وحضرة الفيض وحضرة الجمال وحضرة الظهور وحضرة الآمن الكليم. اللهم ارفع درجاته, اللهم ارفع درجاته, اللهم ارفع درجاته. اللهم اجزه عنا ما هو أهله, اللهم اجزه عنا ما هو أهله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے خالق ہر بلند و پستی, شش چیز عطا بکنز ہستی, ایمان و امان و تندرستی, علم و عمل و فراخ دستی. ربنا طول اعمارنا, ربنا طول اعمارنا, ربنا طول اعمارنا وزكي نفوسنا وقلب قلوبنا الى دينك وطاعتك يا الله يا الله. اللهم ثبتنا على عقائد اهل السنة والجماعة, اللهم ثبتنا على عقائد اهل السنة والجماعة بجاه سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم, صلى الله على محمد. يا رب صل عليه.